بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ آج کی ہارر سٹوری کا تعلق لاہور سے ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ہارر سٹوری میں جن اور انسان کا عشق کا قصہ ہے۔ پیارے دوستو، جن کا تو نام پتہ نہیں کیا ہے، جن عورت سے عشق کرتا ہے ان کا نام جنت بی بی ہے۔ تو جنت بی بی کے ہسبینڈ بتاتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تو میری بیوی 19 سال کی تھی، ہماری شادی ہوئی، بچے ہوئے اور ایک خوشگوار زندگی کا سفر شروع ہو گیا۔ ہم بہت زبردست زندگی گزار رہے تھے، جس زندگی میں آپ کہہ لیں کہ ہر خوشی ہوتی ہے، اس طرح ہماری زندگی گزر بسر ہو رہی تھی۔ تو جنت بی بی کے شوہر بتاتے ہیں کہ جب میری بیوی 40 سال کی ہوئی تو اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی۔ خراب اس قسم کی ہوئی کہ یہ جیسے دورے نہیں پڑتے، جسم کا کانپنا، اس طرح میری بیوی کی طبیعت ہو جاتی تھی۔ تو ہم نے اس کا علاج شروع کرایا۔ پہلے تو میں دیسی ٹوٹکے استعمال کرتا رہا، کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، وہ میں کرتا رہا۔ گھر میں ایک پریشانی جیسی کیفیت ہو گئی تھی، سب پریشان تھے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے زندگی کے کتنے سال ساتھ گزارے، کبھی بھی میں نے جنت بیوی میں ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ لیکن جوں میری وائف کی عمر بڑھ رہی تھی تو اس کی طبیعت میں یہ ہونا شروع ہو گیا۔ خیر پھر کسی نے کہا نہیں، حکیمی دوائیں چھوڑ کے ڈاکٹر کو چیک کراؤ۔ ڈاکٹروں کو چیک کرایا تو دوستو، جنت بی بی کے شوہر بتاتے ہیں جنت بی بی کی طبیعت میں بہتری آنا شروع ہو گئی۔ ہم سب نے شکر ادا کیا۔ بچے بہت پریشان تھے، بچے بھی خوش کہ امی کی طبیعت اب بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کیونکہ میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ جنت بی بی کے شوہر بتاتے ہیں کہ کام کروں یا گھر کو دیکھوں، بہت پریشانی بڑھ گئی تھی۔ لیکن اللہ کا کرم ہوا کہ میری وائف کی طبیعت بالکل
بہتر ہو گئی۔ جنت بی بی کے شوہر بتاتے ہیں کہ ابھی کچھ 4 دن گزرے تھے، طبیعت ٹھیک ہوئے ہوئے، تو ہمارا پروگرام بن گیا کسی رشتہ داروں کے گھر جانے کا۔ ہم سب تیار ہو رہے تھے، بچوں کو تو بہت خوشی تھی جانے کی کہ اپنے ماموں کے گھر جا رہے ہیں۔ ہم سب تیار ہو چکے تھے تو میں نے اپنی بیٹی کو بولا چلو لیٹ ہو جائیں گے، جلدی سے مما کو بولو کہ آئیں چلیں بس۔ بیٹی نے آ کے مجھے بتایا کہ ابو مما تو کمرے میں گری ہوئی ہیں اور ویسے ہی کر رہی ہیں۔ تو جنت بی بی کے شوہر بتاتے ہیں کہ وہ ماموں کے جانا شانا تو ہم بھول گئے، بیوی کو سنبھالنے لگا، پانی کے چھٹے چھٹے مارے منہ پہ کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو دوستو جنت بی بی کے شوہر بتاتے ہیں کہ میری بیوی اس دن مجھے کہہ رہی تھی کہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا، یہ جنت بی بی بول رہی تھی، جیسے مرد نہیں بولتے میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ تو جنت بی بی کے شوہر بتاتے ہیں میں نے کہا کسے نہیں چھوڑے گا، کہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا، تیری بیوی کو۔ تو جنت بی بی کے شوہر کہنے لگے میں تو یہی سمجھا کہ تو دماغ پہ پریشر ہے، کیا چیز ہے، یہ کیسی باتیں کر رہی ہے۔ تو ایک دم میری بیوی نے اپنی پلکیں ایک جگہ فکس کر لی اور بس بار بار کہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ تو جنت بی بی کے شوہر بتاتے ہیں میں نے کہا یار کیا ہوا ہے تمہیں، سیدھی طرح مجھ سے بات کرو، یہ کیا ہو رہا ہے تمہاری آنکھوں کو۔ تو ایک دم میری بیوی بولی کہ ہم جن ہیں اور ہم تیری بیوی سے عشق کرتے ہیں، آج سے نہیں بچپن سے، جب یہ چھوٹی سی تھی ہم تب سے عشق کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو جنت بی بی کے شوہر بتاتے ہیں میں نے کہا مذاق میں تو تم مجھے آج بتا رہے ہو تم اس سے عشق کرتے ہو، پہلے تو تم کبھی نہیں سامنے آئے۔ تو وہ کہنے لگا جو جن میری بیوی پہ تھا ہم تو بچپن سے اس کے ساتھ ہیں۔ خیر میں نے کہا اب میں کیا کروں، میں نے زیادہ بات نہیں کی کیونکہ ہم اس سلسلے کو زیادہ سمجھتے بھی نہیں، تو ہم نے یہی بہتر سمجھا کہ اپنی بیوی کو لٹا دیتے ہیں۔ میری ایک بیٹی قرآن پڑھی ہوئی ہے، اس نے
چاروں کل وغیرہ پڑھنا شروع کیے، آیت الکرسی پڑھی، تو بیوی میری بالکل ٹھیک ہو گئی۔ لیکن میں نے کہا کہ نہیں، اب پہلے میں حکیمی دوائیں دے رہا تھا، پھر میں نے ڈاکٹر کا بھی علاج کرایا، اب میں کسی مولوی کو ڈھونڈتا ہوں، کسی پیر کو پکڑتا ہوں۔ خیر، میں نے اپنی بیوی کو ایک جگہ دکھایا تو وہ کافی دیر تک پڑھتے رہے۔ کافی دیر پڑھنے کے بعد انہوں نے جو میری بیوی کے ساتھ جن تھا اسے حاضر کر لیا۔ اب جنت بیوی کے شوہر بتاتے ہیں میں تو حیران پریشان ہو گیا۔ ان مولوی صاحب نے بہت باتیں کی۔ انہوں نے کہا تو کب سے ہے اس کے ساتھ؟ کہ بچپن سے۔ کہ جب اس کی جنت کی شادی ہوئی ہے میں تب بھی ساتھ تھا اور اب بھی میں ساتھ ہوں۔ تو میری بیوی تھوڑا آنکھوں میں آنسو لا کے رونا شروع ہو گئی۔ دوستو، آپ یقین کرو وہ عورت نہیں رو رہی تھی، وہ اس کے جسم میں جو داخل ہوا جن تھا وہ رو رہا تھا۔ اس نے رو کے کہا میں کہاں جاؤں؟ جس طرح یہ جوان ہوئی، میں بچپن سے اس کے ساتھ ہوں اور میں اس سے عشق کرتا ہوں، تو میں تو نہیں اسے چھوڑ کے کہیں جا سکتا۔ تو پھر یہ ہوا کہ وہ جو مولوی صاحب تھے انہوں نے اس جن کو بولا تو یار تنگ کیوں کرتا ہے، وہ عشق کر، ہم نہیں روکتے تجھے، لیکن تو تنگ کرتا ہے، اتنی طبیعت ان کی خراب کر دیتا ہے، ان کی ایج تو دیکھ، یہ کوئی لڑکی تو نہیں ہے نا اب۔ اس نے کہا یہ بوڑھی بھی ہو گئی تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ مولوی نے بولا تو پھر ایک وعدہ کر، تو ساتھ رہ، لیکن تو تنگ نہ کیا کر، گھر میں بچے ہیں، لڑکی ہیں، ڈر جائیں گے وہ، جیسے تو کرتا ہے۔ یہ جنت بی بی کے شوہر بتا رہے ہیں کہ تو نے ان کا پورا جسم ایسے ٹیڑھا میڑھا کر دیا تھا، کانپنا شروع ہو گیا تھا، ایسا نہ کیا کر، تو نے اگر رہنا ہے تو رہ، لیکن جن اور انس کا جوڑ نہیں ہے، تم علیحدہ مخلوق ہو، انسان ہم لوگ علیحدہ، تیرا بنتا تو نہیں ہے۔ بہرحال میں پیار سے تجھے یہی سمجھا رہا ہوں۔ وہ جو مولوی صاحب تھے انہوں نے اس جن کو کہا میں تجھے پیار سے یہی سمجھا رہا ہوں کہ اگر تو نے رہنا ہے تو رہ، لیکن تو مجھ سے وعدہ کر تو اسے تنگ نہیں کرے گا، یہ بھی تجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ تو جنت بیوی کے شوہر بتاتے ہیں کہ اب کبھی 2 مہینے 3 مہینے بعد ہلکی سی طبیعت خراب ہوتی ہے، لیکن تھوڑی
2-3 منٹ کے لیے۔ پھر میری بیوی ٹھیک ہو جاتی ہے خود ہی۔ تو جنت بیوی کے شوہر پوچھ رہے تھے بابا جی ایسا ہوتا ہے؟ تو پیارے دوستو ہو جاتا ہے۔ بعض جن بچپن سے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ ظاہر اپنے آپ کو تب کرتے ہیں جب لڑکی 18-19 سال ٹپتی ہے یا اس کی شادی ہو۔ بعض جن ظاہر ہی نہیں کرواتے لیکن وہ ساتھ ہوتے ہیں، اس میں یہی علامات ہیں کہ طبیعت خراب ہوگی یا اس عورت کے سر میں درد زیادہ ہوگا، زیادہ تر وہ دوپٹہ باندھ کے لیٹے گی، یہ علامتیں ہیں۔ کام کو دل نہیں کرے گا۔ تو پیارے دوستو ہم نے بھی یہی پھر بتایا جنت بی بی کے شوہر کو کہ ٹھیک ہے رہنا تو نہیں چاہیے ساتھ، کیونکہ جینس کا جوڑ نہیں ہے، آپ ڈھونڈیں کوئی قابل آدمی جو آپ کا یہ مسئلہ حل کر دے۔ وہ کہنے لگے جنت بی بی کے شوہر نہیں ہمیں جب تنگ ہی نہیں کرتا ہے تو میری بیوی کے ساتھ، تو میں نے کہا وہ آپ کی مرضی ہے۔ تو پیارے دوستو آج کی ہارر سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں بتائیے گا۔ ہارر سٹوری ود بابا کے چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو آج میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی، بخار سا ہوا ہے، لیکن آپ لوگوں کا پیار دیکھ کر میں نے مناسب سمجھا کہ آپ لوگوں کے لیے سٹوری لازمی میں ریکارڈ کروا دوں۔ اللہ حافظ۔